السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل جو گونج ہے وہ اسلام آباد سے لے کے یروشلم تک، بیروت سے لے کے ڈیورنٹ لائن تک، نئی دلی سے لے کے سیریا تک، یہ تمام جو سچویشن ہے مسلم ورلڈ کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، کہیں پہ انسرجنسیز ہیں، ٹرموائل ہے، پولیٹیکل کنفلکٹس ہیں، مطلب عام جو ایک کمبیٹنٹ سچویشن رشیا یوکرائن کی ہے، انٹرنیشنلی آپ دیکھیں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف غزہ میں ہم دیکھتے ہیں اوپن ایئر قبرستان وہاں بن چکا ہے۔ سیریا میں دیکھیں اسرائیل نے جو کچھ کیا، اور اس طرح پاکستان کے اندر جو فتنہ خوارج ہے اس کی انسرجنسیز اور افواج پاکستان پے در پہ جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے اپنے مقدس لہو کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور وہیں پر 4 ایسی کمپنیوں پر پابندی بھی عائد کر دی جو لاجسٹکس شاید پرووائڈ کر رہی تھی۔ پاکستان کا پروگرام پرامن ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے ہے، منیمم ڈیفنس لیول۔ پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل جو ایگریمنٹس ہیں ان کو فالو بھی کیا ہے، جنیوا کنونشن ہو یا دوسرے ٹریٹیز ہوں، اور یہی نہیں بلکہ پیس کیپنگ میشنز میں افواج پاکستان کا بڑا بھرپور کردار ہے۔ تو آج ہم نے جس گیسٹ کو دعوت دی ہے وجیہہ سعید ہیں۔ انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور اٹامک پروگرامز کے حوالے سے ان کی ریسرچ بھی ہے، پیپرز بھی ہیں۔ بہت شکریہ وجیہہ سعید آپ کی آمد کا۔ پہلے تو یہ بتائیے یہ جو اٹامک میزائل پروگرام ہے اس پہ کتنی آپ کی انسائٹ فل ریسرچ ہے، انالیسز ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عمر صاحب پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جان فائنر کے بیان کے بعد جو ایک ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی کہ پاکستان شاید امریکہ پر حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا کچھ، تو جب پہلی دفعہ میں نے ان کا یہ بیان سنا تو بہت سارے لوگوں کی طرح خوشگوار حیرت کے ساتھ ساتھ مجھے ہنسی بھی آئی کہ پاکستان کا جو ہائیسٹ جو زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے وہ ہے شاہین 3، اور اس کی رینج ہے صرف 2750 کلومیٹرز، جبکہ امریکہ کو ہٹ کرنے کے لیے ہمیں 10,000 کلومیٹر پلس جو ہے وہ کوئی بیلسٹک میزائل چاہیے جو کہ انٹر کانٹیننٹل جو ہے وہ مار کر سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان اتنی کیپیبلٹی رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے جان فائنر صاحب جو ہیں وہ شاید مغالطے میں آ گئے کہ پاکستان ان کا شاید قریبی ہمسایہ ملک ہے، جبکہ وہ یہ بھول گئے تھے کہ ہمارے بیچ جو ہے 10,000 کلومیٹر سے زیادہ کا فرق ہے، دونوں ممالک کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان نے سقوط ڈھاکہ کے فوری بعد جب ہمارے ملک کی اپنی سالمیت خطرے میں تھی سقوط ڈھاکہ کے بعد، تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک نیوکلیئر پروگرام کی طرف جائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے 1960 کے عشرے میں پاکستان میں پہلا بجلی پیدا کرنے والا کینپ کا ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ آلریڈی فعال تھا اور بجلی پیدا کی جا رہی تھی، لیکن ہمارا اس وقت ایٹمی ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انرجی ریکوائرمنٹ، جی بالکل، جسٹ انرجی ریکوائرمنٹ کے لیے تھا، اور اس میں ظاہر ہے ہمیں فرانس سے مدد ملی اور دیگر یورپی ممالک سے مدد ملی۔ لیکن جو ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی پروگرام شروع کرنا ہے، جسٹ ٹو مینٹین منیمم ڈیٹرنٹ ود انڈین ایگریشن، تو انڈیا کی ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے اٹامک پروگرام پہ کام شروع کیا۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، اب تو پوری دنیا جانتی ہے کہ 1975 اور 76 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب پاکستان تشریف لائے، اور پھر باقاعدہ کوہٹا لیبارٹریز کا جو ہے آغاز ہوا اور اس کے اوپر کام ہوا، اور 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ تاہم اس وقت سے لے کر آج تک بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ایٹم بم جو ہے وہ اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کے پاس اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس میزائل سسٹم موجود نہ ہو۔ اور پاکستان کا جو بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں بھارت کے، چین کے، روس، امریکہ، فرانس یا جنوبی کوریا کے شمالی کوریا کے، نارتھ کوریا کے میزائل پروگرام کے ساتھ، تو میں کہنا چاہوں گی کہ ہم تو ان کی نسبت ابھی بہت ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ ہمارا جو ہائیسٹ رینج تک مار کرنے والا میزائل ہے شاہین 3، اس کی رینج تو صرف 2750 کلومیٹرز ہے، تو ہم تو انڈیا سے آگے کسی کو ہٹ ہی نہیں کر سکتے۔ وجیہہ پھر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، سوری، پھر یہ بتائیے کہ پھر امریکہ کیوں اتنا کنسرن ہے اس کا؟ کیا یہ انڈیا کے پریشر پہ ہے یا انڈیا کو کوئی رول دینا چاہتے ہیں؟ اور جب پاکستان کی ساورینٹی سینٹیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کے نیبرنگ میں ایسا پڑوسی ہے
جو پہلے بھی فالس فلیگ آپریشنز میں انوالو رہے اس کی ہسٹری ہے. جموں اینڈ کشمیر میں ان کی جو مقبوضہ کشمیر میں جو جینوسائڈ کر رہے ہیں لوگوں کی. گجرات کا آپ دیکھ لیں, بابری مسجد دیکھ لیں. ابھی ریسنٹلی 2 ماہ پہلے میں دیکھ رہا تھا درگاہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی, اس سے ملحقہ مساجد بھی مسلمانوں کو شہید کیا, جوانوں کو, گائے کے ذبیحے پہ پابندی. تو جب آپ کا پڑوسی فل فلیج آر ایس ایس, ملیٹنسی, ہندوتوا فلسفی, فاشزم کی بیس پہ بیٹھا ہو, تو کیا آپ کے کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ منیمم اپنے ڈیفنس کے لیے وہ اپنے ہتھیار تیار کر سکیں؟ جی بالکل, یہ ہمارا حق ہے, اور بحیثیت ایک آزاد و خود مختار ملک کے یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے حفاظت کے لیے جو اقدامات اٹھانا چاہتا ہے اٹھائے. اصل میں اگر امریکن ہسٹری کو یا اس کی پالیسیز کو آپ تھوڑا سا فالو کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر ایٹامک جو ہے وہ بم جو ہے ہاں بالکل وہ گرائے تھے, تو اس کے بعد سے پوری دنیا میں ایک خوف کی لہر پیدا ہو گئی تھی, اور فوری طور پر بہت سارے ممالک نے 1950 کے عشرے کے وسط سے, جیسے چائنا ہو گیا, نارتھ کوریا ہو گیا, بہت سارے ممالک نے اپنا اٹامک پروگرام شروع کر دیا تھا. اور انڈیا نے بھی مڈ 60s میں, یعنی 65 کی جنگ کے بعد انڈیا نے بھی اپنے عزائم ظاہر کیے تھے اور اس نے کام شروع کر دیا تھا. اور پاکستان نے تو یہ فیصلہ بہت بعد میں لیا کہ ہم اس وقت تک 3 جنگیں بھارت سے لڑ چکے تھے, ہمارا آدھا ملک جو ہے وہ کاٹ کر ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اور اس وقت جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ملک کے لیے اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اٹامک پروگرام شروع کریں, تب اس پروگرام کا آغاز کیا گیا. تو پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پہ عالمی برادری کا ساتھ دیا. نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے حق میں پاکستان ہمیشہ رہا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے NPT پہ سائن صرف اس لیے نہیں کیے کہ جب تک بھارت اس پہ سائن نہیں کرتا ہم بھی نہیں کریں گے. تو پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے. ہم نے ابھی تک ایسی نہ خواہش ظاہر کی ہے اور نہ ہی ہم اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوس میں یا دور دراز کے ملکوں میں کوئی ایٹمی حملہ کریں, خدا نہ خواستہ, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں سب سے زیادہ ہمارے اپنے ملک کو بھگتنے پڑتے ہیں, معاشی, معاشرتی, اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تو کلائمیٹ کی وجہ سے بھی آپ ایٹامک حملے سے گریز کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ طاقت جو ہے اب صرف ڈیٹرنٹ کے طور پر ہی استعمال کی جا سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اس دوران تحقیق میں جو آپ نے اس حوالے سے کی ہے, کوئی انٹرنیشنل نیشنل کو پریشر برداشت کرنا پڑا, کہیں وہ ریسرچ رک تو نہیں گئی؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے. نہیں, بہت زیادہ پریشر تو نہیں ہوتا. موسٹلی ہمارا جو تحقیق کا دائرہ کار ہوتا ہے وہ انہی معلومات پر بیس کرتا ہے جس وقت پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر اور مختلف یونیورسٹی کے پیپرز میں اور سائنٹسٹ کے جو تھیسز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی ہماری بیس کرتی ہے ریسرچ. تو اس کے اکارڈنگ تو آپ کو یقیناً کوئی خاص مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ حقائق کو بیان کرتے ہیں یا اس کو کس طرح جو ہے آپ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وارڈز لے کے جا سکتی ہے, اور یہ ہندوستان کا کتنا حصہ, کہاں تک رینج ہے ہمارے میزائلز کی؟ دیکھیے, بھارت کا جو اگنی 5 ہے اس کی رینج ہے اس وقت 8000 کلومیٹر, اور پاکستان کا جو شاہین 3 ہے وہ 2750 کلومیٹرز. تو ہم تو انڈیا کے وسط تک جو ہے ہم مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل, یعنی ممبئی دلی کہہ سکتے ہیں. دلی تو آپ کے بہت قریب ہے, آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں, آگے احمد آباد, گجرات بالکل 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 آپ آگے تک جائیں, اور جس سائڈ پر بھی آپ ہٹ کرنا چاہیں گے, لیکن آپ کے مائنڈ میں آپ کے میزائل کی رینج ہونی چاہیے کہ آپ اس رینج سے آگے تک آپ مار نہیں کر سکتے. تو جو یہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں جن کے اوپر پاکستان کام کر رہا ہے اس وقت, ایکچولی امریکہ میں جو کارنیگی انڈاؤمنٹ کا جو سیمینار تھا جس میں جان فائنر نے یہ بات کی, تو بیسک جو امریکن کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے جو میزائل ہیں یہ ملٹیپل وار ہیڈ لے جا سکیں. تو ابھی تک چونکہ اس بات کا پاکستان کی طرف سے اقرار نہیں کیا گیا آفیشلی, ہمارے پاس ایسا وہ ثبوت نہیں ہے کہ ہم ملٹیپل وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں یا نہیں. محض قیاس آرائیاں ہیں. تو انہوں نے اس کا خدشے کا اظہار کیا, لیکن یہ ذرا زیادہ ہی ہو گیا کہ پاکستان جو ہے امریکہ کو ہٹ کرنے کی وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے. دیکھیں, اگر ایون انڈیا بھی ڈائریکٹلی امریکہ کو ہٹ نہیں کر سکتا, اس کے لیے انڈیا کے پاس 2 آبدوزیں ہیں ایٹمی قوت سے چلنے والی, اریہانت اور اریگات. ان کے اوپر اگر وہ جو کہ کیپیبلٹی رکھتی ہیں کہ وہ بیلسٹک میزائل کو لانچ کر سکیں ود ملٹیپل وار ہیڈز, تو سمندر میں کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اٹامک حملہ کرنے کی یا ایٹم بم گرانے کی صلاحیت جو ہے وہ بھارت کے پاس ہے, نہ کہ پاکستان کے پاس. اچھا, جی بالکل.
تو اس سلسلے میں تو یہ تو پھر تو ہندوستان زیادہ خطرہ ہوا عالمی امن کے لیے اور دنیا کے لیے. جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ایک تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ بھارت کو سپورٹ کس حد تک اور کیوں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کو ایک دوسرے کا دوست سمجھا جاتا ہے. ہمیشہ سے ہماری دوستی وہ کہہ لیں کہ ہر امتحان میں پورا بھی اتری ہے، جبکہ بھارت اور چین ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں برسر پیکار رہ بھی چکے ہیں، اور دونوں ہی بھارت بھی ایشین ٹائیگر خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے. تو امریکہ کو چین کے مقابلے میں، جو کہ اس کا سب سے بڑا حریف ہے اس وقت، اس کو بھارت جو ہے ایک بہتر کمپینین نظر آتا ہے خطے میں، جو ہے اپنی پریزنس ثابت کرنے کے لیے، اپنی مضبوطی ثابت کرنے کے لیے. تو اس لیے بھارت کو ذرا سی زیادہ ہم پر ترجیح مل جاتی ہے. یہ بتائیں ڈاکٹر اے خان کا کیا رول ہے اب اس دنیا میں؟ نہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اسلامی بم کے ساتھ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میری بھی 2 ملاقاتیں ان سے رہی ہیں ایک سیمینار میں. ڈاکٹر اے خان زندگی کے آخری سالوں میں ظاہر ہے گھر میں تھے، ایک محصوریت کی کیفیت تھی. تو کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر قدیر خان کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کتنا رول ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے جب ہم نے خالق کہا جاتا ہے انہیں. خالق کہا جاتا ہے، بالکل کہا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو سائنٹسٹ کی ٹیم تھی، اگر ہم اس کو کریڈٹ نہ دیں، خالی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو کریڈٹ دیں، تو یہ بھی میرے خیال سے ناانصافی ہوگی. اس کے اندر دن رات محنت کرنے والے بے شمار سائنٹسٹ تھے، ٹیکنیشینز تھے، وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اس مقصد کے لیے کام کیا اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا. تو حکومتی ڈپارٹمنٹس بھی تھے، سائنسدانوں کی ٹیمیں بھی تھیں، ریسرچرز بھی تھے. تو یہ ایک پورا ٹیم ورک کا نتیجہ تھا. لیکن یہ بات میں ضرور مانتی ہوں، اور سب لوگ اس وجہ سے جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ہمارے ملک میں بہت عزت اور محبت کرتے ہیں، کہ وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر، ایسے ٹیم لیڈر کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے اس ٹاسک کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا، تمام تر پابندی اور مشکلات کے باوجود. وجہ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو، ایک سمپل سا سوال ہے اس وقت، اگر آپ سے میں پوچھوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو گھر میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں مزدور ہے، وہ کیا سمجھیں کہ پاکستان کا دفاع اس وقت اس کا لیول کیا ہے ڈیفنس کا؟ ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو سب جانتے ہیں، اور میں سب کی تسلی کے لیے یا سکون کے لیے یا یوں کہہ لیں معلومات کے لیے سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت دنیا کے حالات جتنے بھی برے ہو جائیں، مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک پر حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں ایٹمی حملہ کرنے کی جرت کرے گا یا غلطی کرے گا. کیونکہ اس کے جو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے 75 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک وہاں کے لوگ ان شہروں کے ابھی تک اس کی ریڈیشن سے متاثر ہیں. آنے والی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، انسانوں، جانوروں، پرندوں، زمین، پانی، آپ کا ماحول، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اور یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت یہ جو ٹیکنالوجی ہے ایٹم بم کی بڑے ابتدائی مراحل میں تھی. اب تو بہت زیادہ آگے ترقی ہو چکی ہے. تو اب جو بم ہیں وہ تو خدا نخواستہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. اور ہمارے خطے میں تو نہ میرے خیال میں نہ بھارت ایسی غلطی کرے گا، نہ پاکستان ایسی غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی، ہم نے تو بنایا ہی اس لیے ڈیٹرنٹ کے طور پر. ہم نے کوئی فرسٹ اسٹرائک ہماری پالیسی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی کولڈ اسٹارٹ یا کوئی ایسی ڈاکٹرائن نہیں ہے کہ ہم نے پہلے حملہ کرنا ہے. ہم نے تو صرف اپنی حفاظت کے لیے اس کو بنایا ہے. آخری سوال ہے، کیا آئی ایم ایف کے پاس بھی ہم جاتے ہیں، دائر ہے، کوئی پریشر آئے گا ہمارے اوپر کہیں کسی بھی لیول پہ؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایٹمی پروگرام پہ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جتنا پریشر آ جائے؟ جی بالکل، ایٹمی پروگرام پہ میرا خیال میں ابھی وہ والا پریشر نہیں ہے جو پریسلر امینڈمنٹ کے دنوں میں تھا، یا جس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس وقت جو تھا. ابھی تو وہ صرف ایک بیلسٹک میزائل کو انہوں نے کہا، اور این ڈی سی اور 3-4 اور تجارتی اداروں پر انہوں نے پابندیاں عائد کیں. تو ایسا وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور اس میں کوئی میرے خیال میں حرج کی بات نہیں ہے. ہر ملک کا حق ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی فلاں کمپنی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتے تو بالکل ان کا حق ہے. تو انہوں نے صرف پاکستان کی ہی نہیں، چین کی کمپنیوں پر، ایون دنیا کے بہت سارے ممالک کی کمپنیوں پر جن کے بارے میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح کے اٹامک پروگرام میں ہیلپ کر رہے ہیں جو امریکہ کے نزدیک غیر قانونی ہے، تو وہ ان پر پابندیاں عائد کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہر سال ہوتا رہتا ہے. اور ان پابندیوں سے دیکھا جائے، حقیقت کی بات یہ، نہ پاکستان کو فرق پڑا، نہ نارتھ کوریا کو فرق پڑا، نہ کسی اور دنیا کے ملک کو فرق پڑا. تو اس طرح کی پابندیوں سے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے.
بہت شکریہ وجیہ سعید آپ کی آمد کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کنسرنس تھے اس کے جوابات بھی لیے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے، اسٹرانگ جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے ویل ایکوپڈ ہے، پروفیشنل فورس ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے، جو کسی بھی مہذب ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو 65 کی 48 کی جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، کشمیر میں انڈین فوج اتاری گئی۔ 65 کی جنگ ہم پہ مسلط کی گئی، وزیر آباد میں نہتے مسافروں کی بس کو انڈین آرمی نے نشانہ بنایا تھا، جس میں 70 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ پھر فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم کو ریڈیو پاکستان پہ آ کے اعلان کرنا پڑا کہ دشمن کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے پہ کاربند ہے۔ تو اس وقت بھی افواج پاکستان نے، عوام نے مل کے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو، جو عددی برتری بھی تھی، اسلحے میں بھی تھی، گھس کے مارا تھا۔ کئی کلومیٹر، کئی 100 کلومیٹر ہم اندر گھس گئے تھے اور ہمارے جوانوں نے اس وقت مادر وطن کا دفاع کیا تھا۔ لیکن جب دفاع آ جائے تو اسلام میں دفاع کی حکمت عملی ہے۔ ہم نے کبھی بھی اگریشن یا ریٹیلیشن نہیں کی۔ اگریشن مینز کہ ہم اقدام نہیں کیا۔ 71 میں مکتی باہنی کے نام پہ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، الزام پاک فوج پہ دیا، اور پھر آج دیکھیں کہ وہ ہندوتوا کی فلسفی خلیج بنگال کی نظر ہو گئی۔ آج بنگلہ دیشی پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تو وہ فلسفی، چونکہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ ہے، چاہے وہ رشتہ بنگال سے ہو، چاہے وہ رشتہ آسام کے مسلمانوں سے ہو، چاہے جوناگڑھ کی ریاست کے مسلمانوں سے ہو، وہ رشتہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ سیریا یا غزہ کے مسلمانوں سے ہو۔ پاکستان نے کوئی بھی جنگ مسلط نہیں کی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یو ایس کو یا باقی جو اسرائیل ہے ان کو یہ نظر نہیں آتا، یا ویسٹ کو یا نیٹو کو، کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اصل پابندیاں تو وہاں لگنی چاہیے۔ اصل پابندیاں تو بچر آف گجرات کا ٹائٹل پانے والے پردھان منتری نریندر مودی صاحب پہ لگنی چاہیے، جنہوں نے گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، جنہوں نے RSS بنائی، جو ہندوتوا فلسفی کو ہندوستان میں پروموٹ کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کو مارتے ہیں۔ گائے کے ذبیحہ پہ وہاں پابندی ہو جاتی ہے، وہاں پہ گاربیج پھینکا جاتا ہے مساجد میں۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہاں پہ جو وائلیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی وہ نظر نہیں آتی، اور ہندوستان پھن پھیلائے کھڑا ہے۔ جب اس نے پاکستان پہ ایئر سٹرائک کرنے کی کوشش کی، جب ان کا طیارہ ہم نے مار گرایا، تو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس وقت میسیج دیا تھا کہ پاکستان پرامن ملک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایتھکس آف وار اینڈ پروٹوکولز پہ عمل کرتا ہے، کہ ان کا پائلٹ زخمی حالت میں گرفتار ہوا، اس کی آؤ بھگت کی، چائے پلائی، اور گڈ ول ہیومینیٹیرین جسچر میں سنت مصطفیٰ کی خاطر ہم نے واپس کیا ان کو، اور دنیا کو بتایا کہ ہم جنگ میں بھی بندہ مارنے کا ہمارا مقصد نہیں ہوتا، آپ نے مسلط کی، ڈیفنس ہمارا رائٹ۔ تو یہ ہمارا جسچر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وقت بھی دیا، اب بھی دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ، ساورینٹی پہ، انٹیگریٹی پہ، اور پاکستان کی جیوگرافیکل اور آئیڈیالوجیکل جو انٹیگریٹی ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ وہ پاکستان کا ہر سپاہی، ہر سولجر، ہر شہری اپنے وطن کا محب وطن ہے، اور وقت آنے پہ وہ دفاع کرتا ہے۔ تو آج کی ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہم میزائل ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑے ہیں اور یہ فالس پروپیگیشن کیوں کیا جاتا ہے۔ یہاں آخر میں ایک یہ بھی بات بتا دوں، وجیہ سعید نے بھی جو بات کی کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب لٹل اینجل نامی بم گرایا گیا ہیروشیما ناگاساکی پہ، آپ کو یاد ہے ہیری ایس ٹرومن نے اب شپ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا دس از ود دا ہیلپ آف گاڈ، دس از دا بلیسنگ آف آل مائٹی اللہ، یعنی انسانوں کو مار کے بم گرا کے کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے جو اس نے ہم پہ کی ہے۔ تو اللہ کی معاذ اللہ یہ رحمت نہیں ہے، یہ تمہاری زحمت ہے، یہ طاغوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ رحمت اللہ کی مسلمانوں پہ ہوتی ہے جو پیسفل رہتے ہیں، جو انسانیت کا درس دیتے ہیں، ہیومینیٹیرین کا۔ تو ہسٹری امریکہ کو بھی دیکھنی چاہیے کہ جہاں پر پتے نہیں اگے، آج وہی ہیروشیما ناگاساکی جو ہے دنیا کے سامنے موجود ہیں، وہاں پہ زندگی کی چہل پہل ہے، اور امریکہ بیل آؤٹ پیکیجز پہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔